بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ۔ ترتیب سورہ کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورہ مریم کے بعد 45 نمبر پر نازل ہوئی۔ رابط نامی سورہ مریم میں احوال مریم سے ثابت کیا گیا کہ وہ متصرف اور غیب دان نہیں تھی۔ اب سورہ طٰہٰ میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یعنی کار ساز میں ہوں، لہذا مجھ ہی کو پکارو۔ معنوی روابط سورۃ کہف اور مریم میں مشرکین کے شبہات کے جوابات تھے۔ اب سورہ طٰہٰ میں مضمون ہوگا کہ مسئلہ توحید بہادری سے پہنچاؤ اور اس راہ میں جو مصائب آئیں انہیں برداشت کرو۔ جیسے حضرت موسیٰ نے بہادری اور جرأت سے مسئلہ پہنچایا اور راہ توحید کی ہر مصیبت کو برداشت کیا، نمبر 2 سورہ مریم میں عجز الانبیاء کا ذکر تھا، انبیاء کی عاجزی، عجز الانبیاء۔ اور سورہ طٰہٰ میں مضمون ہوگا کہ صرف عاجز ہی نہیں بلکہ زیادہ تکلیفیں آتی ہی انبیاء پر ہیں، زیادہ تکلیفیں آتی ہی انبیاء پر ہیں۔ اگر متصرف ہوتے تو ان پر یہ تکالیف کیوں آتی؟ نمبر 3 سورہ مریم میں کوہ طور کے پاس حضرت موسیٰ
کو ندا دینے کا ذکر تھا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ آیت 53، اور سورہ طٰہٰ میں کوہ طور پر بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہے، آیت نمبر 80۔ نمبر 4 سورہ مریم میں حضرت موسیٰ کے مخلص ہونے کا ذکر تھا، آیت نمبر 51، اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ مخلص ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آیت نمبر 51۔ بھائی یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13۔ نمبر 5 سورہ مریم میں مذکور تھا شفاعت صرف موحدین کے لیے ہے، آیت 87۔ سورہ طٰہٰ میں بطور ترقی کے آئے گا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، آیت نمبر 59۔ یعنی اللہ اس شفاعت کو پسند بھی کرتا ہو۔ نمبر 6 سورہ مریم میں الباقیات الصالحات خیر کا ذکر تھا، آیت 76، اور سورہ طٰہٰ میں الباقیات الصالحات کی جزا کا ذکر ہے، لہم الدرجات العلی، آیت 75۔ نمبر 7 سورہ مریم میں استقامت علی التوحید کا مسئلہ تھا، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، آیت 65۔ اور سورہ طٰہٰ میں ترقی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی توحید پر پکا کرو، آیت نمبر 132۔ نمبر 8 سورہ مریم میں حضرت اسماعیل کی شان میں مذکور تھا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، آیت 55، اور سورہ طٰہٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ
بالصلاۃ آیت 132۔ نمبر 9، مریم میں حضرت موسیٰ کا واقعہ اجمالاً تھا، واذکر فی الکتاب موسیٰ آیت 51، اور سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے۔ نمبر 10، سورہ مریم میں حضرت ہارون کی نبوت کا ذکر تھا، آیت 53، اور سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آیت 29۔ دعوی سورت، الابتلاء علی الانبیاء والتشجیع فی التبلیغ، انبیاء پر آزمائشوں کا مضمون اور دعوت توحید میں بہادری دلانا۔ خلاصہ، اس صورت میں 2 مضمون ہیں۔ نمبر 1، مشکلات اور مصائب آئیں گے۔ نمبر 2، جوان بنو، بہادر بنو۔ اور جرت کے ساتھ مسئلہ بیان کرو۔ اس پر 3 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ سے۔ نمبر 2، ساحرین مقابلہ سے، اور نمبر 3، حضرت آدم سے۔ سورت میں آیات 2 قسم پر ہوں گی۔ آیات توحید اور آیات تشجیع۔